أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولی اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ انشاءاللہ تعالی آج جو سلسلہ ہے ہم آگے بڑھاتے ہیں سورۃ البقرہ کی جو ہے لاسٹ ٹائم ہم نے جو آیتیں کور کی تھیں وہ حج سے متعلق تھیں، اور آج جو ہے اس سے آگے کا جو حصہ ہے آیت نمبر 204 204 سے ہمیں جو ہے قصہ جو آگے ہے آیتیں شروع کرتے ہیں۔ اور تو میں سب سے پہلے جو ہے ریسائٹ کروں گی، پھر انشاءاللہ ورڈ بائی ورڈ میننگ کریں گے اور پھر ایکسپلینیشن پہ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آیا نمبر 204 سے میں پڑھنا شروع کرتی ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر جو ہے وہی آتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اب انشاءاللہ تعالی ورڈ بائی ورڈ میننگ کی طرف چلتے ہیں، جسٹ ٹو بی کہ ہم کانٹیکسٹ میں سمجھیں کہ ہم اس وقت کہاں پر ہیں۔ جو لاسٹ ہم نے جو سلسلہ ختم کیا تھا وہ حج کی آیتوں کے بارے میں تھا، اور جو آخری آیت جو تھی جس پہ وہ ختم ہوئی ہے وہ ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور جان جاؤ کہ تم سب کو اللہ ہی کے پاس جو ہے جمع ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر جو ہے سلسلہ گفتگو کا لاسٹ ٹائم ہم نے ختم کیا تھا، اب اس سے آگے ہم بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب جو ہے آپ دیکھیں گے کہ ٹاپک جو ہے وہ بالکل چینج ہو رہا ہے، اور اب ہم دیکھیں گے کس طریقے سے ربط موجود ہے۔ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔
وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے کوئی ہے، اور من ان کے فرام، یہ حرف جر ہے، من الناس کہ لوگوں میں سے، مئی وہ مطلب کسی ایک شخص کا جو ہے ذکر کیا جا رہا ہے کہ لوگوں میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایک کوئی ایسا شخص ہے، وہ من الناسی مئی یعجبو کا، یعجبو کا میں کتنے لفظ ہیں؟ یعجبو الگ ہے اور کیا جو ہے وہ الگ ہے۔ یعجبو عاجبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز جو ہے کسی کو پسند آنا، بھلی لگنا، پلیزز یو۔ یوجبو کا جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ہے یو۔ تو لوگوں میں سے کوئی ایسا شخص ہے کہ آپ کو بڑی بھلی لگتی ہے کیا چیز؟ قولہ، اس کی بات۔ ہو جو ہے وہ اگین اٹیچ پروناؤن ہو گیا کہ اس کی بات، اس کا قول۔ تو لوگوں میں سے ایک کوئی ایسے شخص ہے کہ جس کی بات جو ہے آپ کو بڑی بھلی لگتی ہے، لائک اٹ پلیزز یو، آپ کو بڑی امپریس کرتی ہے۔ فی الحیات دنیا، دنیاوی زندگی میں، فی جو ہے میں، ان الحیات دنیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ الحیات دنیا کا مطلب کیا ہے کہ دنیا کی زندگی۔ ایکچولی یہ جو ٹرانسلیشن ہے ورلڈلی لائف یا دنیا کی زندگی، یہ گرامیٹیکلی یہ صحیح ٹرانسلیشن نہیں ہے، کیونکہ اب کیونکہ ہم لوگوں کی کلاس گرامر کی تو نہیں ہے تو اس چیز کو ایکسپلین کرنا بڑا مشکل ہے۔ لیکن جیسے عربی لینگویج میں جس طرح سے گرامر ہوتی ہے تو اس میں ڈفرینٹ فریزز ہوتی ہیں، جس طرح سے تو ہے ایک ہوتی ہے فریز جو کہ مضاف مضاف الیہ کے لیے کہلائی جاتی ہے، جو ہے وہ شو کرتی ہے اونرشپ کی ریلیشن شپ دو ورڈز کے بیچ میں، جیسے آپ بولیں کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، تو آپ ریلیشن شپ بتا رہے ہیں۔ تو الحیات الدنیا جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ والی سٹیٹمنٹ نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے یہ موصوف صفت ہے، یعنی ناؤن ہے اور ایڈجیکٹو ہے۔ ہماری کلاس کی گرامر کی نہیں ہے تو میں گرامر کی ڈیٹیلز میں نہیں جا رہی ہوں بہت زیادہ، کیونکہ ہم نے گرامر اسٹڈی نہیں کی ہے اس کلاس کے اندر کہ میں آپ کو یہ چیز بتاؤں کہ یہ والی سٹیٹمنٹ کیا ہے۔ لیکن فرق جو میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ یہ جو سٹیٹمنٹ ہے ورلڈلی لائف، اگر ہم بولتے ہیں ورلڈلی لائف تو یا دنیا کی زندگی، دنیاوی زندگی، تو وہ ایک ریلیشن شپ شو کر رہی ہے اونرشپ کی کہ یہ ایک، لیکن جو ہے اصل میں جو گرامیٹیکلی جو یہ سٹیٹمنٹ ہے وہ کیا ہے کہ حیات جو ہے زندگی، دنیا کا ورڈ جو ہے وہ ادنا سے ہے۔ ادنا اردو میں بھی کہتے ہیں نا، کوئی چیز نیچی ہونا، گھٹیا ہونا، یا سب سے لوئسٹ لیول کے اوپر ہونا۔ تو جب ہم دنیا کا ورڈ جو ہے وہ ادنا سے ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ دنیا کا ورڈ جو ہے وہ حیات کو ڈسکرائب کر رہا ہے کہ یہ سب سے لوئسٹ درجے کی زندگی ہے۔ یہ جو دنیا کی جو زندگی ہے وہ لوئسٹ درجے کی زندگی ہے، اور آگے جب آخرت کی جو زندگی ہوگی وہ خیر و ابقا، وہ اس سے کہیں بہتر ہوگی اور ہمیشہ رہنے والی ہوگی۔ اور یہ زندگی جو ہے مطلب تمام تر نعمتوں کے باوجود جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک لوئسٹ فارم آف زندگی ڈسکرائب کیا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک گرامیٹیکل ایک چیز تھی جو میں آپ کو بتا رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لوگوں میں کچھ ایسے ایک ایسا شخص ہے کہ جس کی تم کو بہت بہت بھلی لگتی ہے، بہت امپریس ہوتے ہو فی الحیات دنیا، یعنی دنیا کی زندگی میں۔ جس طرح سے انسان کی دنیا کی زندگی ہوتی ہے تو ہم بہت ساری چیزوں سے دھوکہ کھا جاتے ہیں، رائٹ؟ یہ دنیا تو جیسے کہتے ہیں نا کہ متاع الغرور ہے، کہ یہاں پر انسان جو ہے دھوکہ کھاتا رہتا ہے۔ تو ایک ایسا شخص ہے جو آتا ہے، وہ بڑا امپریس کرتا ہے تمہیں اپنی باتوں سے۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے اس چیز کے اوپر جو اس کے دل میں موجود ہے۔ واو کیا ہے؟ اور یشہدو کا مطلب ہے، جو ہم کہتے ہیں نا اشہد اللہ الہ، شہادت دینا، تو وہ یشہد اللہ کہ وہ کیا کرتا ہے کہ وہ گواہ بناتا ہے، اینڈ ہی کالز ٹو وٹنس کہ اللہ تو گواہ ہے اس بات پر۔
اللہ تو گواہ ہے، الا ما فی قلبی ہی، یہ کہ الا اوپر، ما وٹ ایور، فی میں، ان یہ جو ہے حرف جر ہو گیا، قلبی ہی، قلب، اور ہی جو ہے وہ اٹیچ پرونان ہو گیا، اس کا دل، یعنی وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے کہ جو کچھ جو میرے دل میں موجود ہے اس پر اللہ گواہ ہے، اللہ گواہ ہے، مطلب اپنی اس کی بات وہ جو کر رہا ہے وہ اس قدر تصدیق کے ساتھ، اس قدر بھرپور طریقے سے وہ اظہار کر رہا ہے کہ وہ اللہ کو گواہ بنا رہا ہے کہ جو کچھ میرے دل میں وہ اللہ جانتا ہے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ حالانکہ، یہ واو جو ہے یہ واو حالیہ ہے گرامیٹکلی، حالانکہ، حالانکہ یعنی ان کے کیا ہے کہ ہوا وہ الد الخصام، الد الخصام کا کیا مطلب ہے کہ وہ سخت جھگڑالو ہے، وہ سخت جھگڑالو ہے، یعنی وہ بہت quarrelsome ہے، وہ بہت زیادہ لڑنے والا شخص ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی باتیں تو بہت اچھی ہیں، لیکن جب وہ اور اللہ تعالیٰ کو بھی وہ بڑا گواہ بناتا ہے کہ جو اللہ ہے، اللہ تعالیٰ ہیں وہ میری ہر اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، وَهُوَ لَدُّ الْخِصَامِ، اور پھر اس کے بعد کیا ہے، وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب وہ لوٹے، یعنی ہی ٹرنز اوے، یعنی اپنے دوسری طرف مڑ کر جب وہ جاتا ہے، وہ جو ہے وہ ہے، اور اذا جب، تولا جب وہ لوٹے، سعا، سعا سعی کرنا کہتے ہیں نا کہ کوئی چیز بھاگ دوڑ کرنا، یہ جو ہوتا ہے سعی کسی چیز کے لیے جو ہے آدمی جو ہے محنت کرتا ہے، سعی جو حج میں بھی ہوتی ہے اسی کو کہتے ہیں نا کہ ٹو رن بٹوین صفا اینڈ مروہ، ٹھیک ہے نا؟ تو وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ، فی کیا ہے؟ میں، ان، ارض دنیا میں، لِيُفْسِدَ فِيهَا، لی جو ہے یہاں پہ ہے تاکہ، لام جو ہے یہاں پہ وہ تاکہ، یفسدہ فساد کرنے سے، فیہا فی میں، یعنی دنیا کے اندر، ہا جو ہے گوز بیک ٹو دنیا، اٹس این اٹیچ پروناؤن، کہ جب وہ دنیا میں مطلب مڑ کے جاتا ہے اپنے کام میں، اپنے دھندوں میں، اپنے کاروبار میں جاتا ہے تو دنیا میں وہ فساد کرتا ہے، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور ہلاکت کرتا ہے، ڈسٹروائے کرتا ہے، حرث کہتے ہیں کھیتی کو، یعنی مطلب وہ شخص جو ہے اس کو کوئی چیز کی پرواہ نہیں ہے، وہ دنیا میں فساد پھیلاتا ہے، چاہے وہ انوائرمنٹ میں ہو، وہ نسل، اور نسلوں میں ہو مطلب دنیا میں لوگوں میں نسل در نسل اس کا جو ہے وہ فتنہ پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، واللہ لا یحب الفساد، اور اللہ تعالیٰ فساد کو بالکل پسند نہیں کرتے، واللہ یعنی کہ اللہ، لا نہیں، یحب محبت کرنا، الفساد اللہ تعالیٰ فساد سے محبت نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کو فساد بالکل نہیں پسند، تو دل کے اندر فسق ہوتا ہے، ویسے بتاتے ہیں نا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا فسق جو ہوتا ہے، فاسق جو ہے اس کا میننگ ہوتا ہے کہ کوئی چیز جیسے کھجور ہے یا کوئی پھل ہے وہ اندر سے سڑ جاتا ہے، اوپر اس کی سکن جو ہوتی ہے وہ چھپا رہی ہوتی ہے، اور اندر سے جو ہوتا ہے وہ پھل گل کے سڑ چکا ہوتا ہے، لیکن فساد جو ہے، فسدہ، وہ کوئی چیز اتنی خراب ہو جائے کہ وہ باہر ہی نکل کر آ جائے، تو جب وہ دنیا میں جاتا ہے اور جب لوگوں کے ساتھ اس کی انٹریکشن ہوتی ہے تو وہ فتنہ اور فساد جو ہے وہ پھیلاتا ہے، اور وہ سخت جھگڑالو ہے، ٹھیک ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب اس سے کہا جاتا ہے، واو جو ہے، اور اذا جب، قیلا قیلا اس سے کہا جائے، قالا ہوتا ہے نا کہ اس نے کہا، قیلا اس سے کہا گیا، کہ جب اس سے کہا جاتا ہے، اٹ از سیڈ، لہو اس کو، لام جو ہے اس مطلب از پریپوزیشن حرف جر ہے، اور ہو جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا، کہ اس کو کہا جاتا ہے اتق اللہ، کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، کیوں اپنے تم بہت باتیں کرتے ہو کہ اللہ گواہ ہے، تو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اپنی ان حرکتوں سے، فساد سے باز آ جاؤ، اتق اللہ، تو اخذت العزت بالاسم، تو اخذت ہو، اگین ہو جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہے، ہم، اخذت کا کیا مطلب ہے؟ کوئی چیز کسی کو پکڑ لے، ٹھیک ہے نا؟ تو ٹیکس ہم، اخذت ہو اس کو پکڑ لیتی ہے، کیا چیز اس کو پکڑ لیتی ہے؟ عزت، عزت مطلب کسی چیز کی کا پرائڈ، عزت، عزت کا مطلب یہاں پہ پرائڈ کے لیے ہے، کسی چیز کا غرور، کسی چیز کے انا جو ہے مطلب انتہائی
انا پرست انسان ہے، اور جو ہے اس کو عزت بالاسم، اس کو جو وہ اپنی جو پرائڈ ہے، بالاسم، با جو ہے وہ حرف جر ہو گیا، اسم جو کسے کہتے ہیں، اسم کسے کہتے ہیں، گناہ کو کہتے ہیں، فحسبہ جہنم، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے لیے جہنم کافی ہے۔ کیا ہے یہاں پہ؟ سو حسبہ، حسبہ، حسب جو حساب سے ہے نا، کہ اس کے لیے برابر ہے، اس کے لیے کافی ہے، ہو جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا کہ اس کے لیے، تو فحسبہ تو کافی ہے اس کے لیے، انف ہے اس کے لیے، جہنم یعنی جہنم کی آگ، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، واو کیا ہے، اور لبئس، لبئس کا کیا مطلب ہے کہ لام جو ہے وہ ایمفیسس کے لیے آئے ہے، بئس کا مطلب کہ برا، میہات کیا ہے، ٹھکانہ، تو اس کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم۔ جب اسے کہا جاتا ہے کہ بھئی تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، اپنے فساد سے باز آ جاؤ، تو اس کی جو ہے انا جو ہے اپنے گناہ کے اوپر وہ ڈٹا رہتا ہے، اور اس کی ایک اپنی انا ہے کہ بھئی ہم جب کر رہے ہیں تو جو میں کر رہا ہوں وہ صحیح کر رہا ہوں، اور میں کیوں چھوڑوں اپنا یہ ایٹیٹیوڈ، جو بھی اس کا جو فساد دنیا میں جو وہ پھیلا رہا ہے، تو وہ اس سے جو ہے وہ باز نہیں آتا۔ فحسبہ جہنم وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور یہ بہت ہی برا اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ جو پرٹیکولر آیتیں ہیں، یہ ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں بھی ہیں، اور ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں یہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب اتاری تھیں، تو اس وقت ایک شخص تھا، اور وہ جو تھا وہ وہ بہت ہی جھگڑے جو ہے وہ کیا کرتا تھا، اور جب وہ آتا تھا، اس کا نام تھا اخنس ابن شریق، یہ معرف القرآن میں تفسیر ابن کثیر میں اس کا نام جو ہے مینشن کیا گیا ہے، اور وہ لوگوں کو بڑی اپنی جو ہے آ کے سویر کرتا تھا، اور آ کے جو ہے اپنی بڑی قسمیں کھایا کرتا تھا، اور وہ ایک جسے کہتے ہیں وہ منافق تھا، تو اشارہ ہے کہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ منافق تھا اور فساد پھیلاتا تھا، لیکن آیت جو ہے وہ جنرل ہے، اور جنرل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جو منافق ہے اس کی جو نشانیاں بتائی ہیں، وہ شخص ہے کہ جب وہ شخص بات کرتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، اور جب وہ وعدہ کرتا ہے تو اپنے وعدے کو توڑتا ہے، اور جب اس سے کسی سے لڑائی ہوتی ہے تو وہ انتہائی جھگڑالو ہوتا ہے۔ تو ایک جنرل جو ہے وہ بتایا گیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ منافق جو تھے اس وقت بڑے اپیرنٹ منافق تھے، لیکن چھپے ہوئے منافق بھی ہوتے ہیں، یا پھر ایسے بھی منافقت کے بھی جو ہے وہ ڈفرینٹ درجے ہوتے ہیں، کہ بعض اوقات جو ہے انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ ہم ایک بات کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے اعمال جو ہوتے ہیں وہ وہ اس سے ڈفرینٹ ہوتی ہیں، لیکن یہ جو ہے یہ ورسٹ ترین ان ایگزامپل دی گئی ہے کہ یہ شخص ہے، اور یہ سورۃ المنافقون میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ منافقین کی جو اگزامپل جو دی گئی ہے وہ ایسی ہے جیسے کوئی کھوکھلی لکڑی ہوتی ہے، کہ اوپر سے تو نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی لکڑی کو دیمک اندر سے کھا جائے تو اندر کوئی سبسٹنس نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو منافقت کا لبادہ اوڑھنے والے جو جنرلی جو تھرو آؤٹ ایجز ہیں لوگ ہیں، ان کی طرف جو ہے اشارہ کیا گیا ہے۔ تو ابھی ہم اس چیز کو اور انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ ابھی اس کی ریلیونس کیا ہے ان آیتوں کی یہاں پر، اور آگے بڑھیں گے، لیکن لیٹس کمپلیٹ کہ اب جو ہمارا جو ورڈ بائی ورڈ میننگ ہے، اس کے بعد جو ہے بالکل اپوزٹ کیس اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ بتا رہے ہیں، وہ کیا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے ایک شخص ایسا ہے، وَمِنَ النَّاسِ، واو کیا ہے کہ اور، من الناسی، من جو ہے اگین فرام، الناس لوگ، ٹھیک ہے، مئی جو، یشری، یشری شرا یشری مطلب بیچ دیتا ہے، کس چیز کو بیچتا ہے، نفسہ، اپنے آپ کو ہی، اپنے نفس کو ہی، اپنی انا کو ہی، ہو جو ہے وہ اینڈ میں کیا ہے، وہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا کہ اپنے نفس کو، وہ اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے،
کس لیے؟ ابتغاء مرضات اللہ، کہ اس کے لیے اللہ کی رضا اس قدر زیادہ اس کے لیے مقدم ہو جاتی ہے کہ اللہ کی رضا پانے کے لیے اپنے آپ کو ہی جو ہے وہ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اپنی ہر چیز جو ہوتی ہے وہ اللہ کے نام پر جو ہے وہ نچھاور کر دیتا ہے۔ ابتغاء مرضات اللہ واللہ، اور رعوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ رعوف ہیں، مطلب رعوف رافہ کسے کہتے ہیں کہ فل آف کائنڈنس، مہربان، لیکن رافہ بڑی اسپیشل قسم کی رحمت ہوتی ہے اللہ کی۔ یہ ایسی رحمت ہوتی ہے جیسے آپ کو پتا ہو کہ جیسے کسی کے لیے آپ کو کہتا ہے کہ بھئی یہ کوئی چیریٹی کا پروجیکٹ ہے، اس کے لیے آپ پیسے ڈونیٹ کریں، آپ یہ لوگ یہ بچے ہیں جو یہ سفر کر رہے ہیں یا کچھ ہیں، تو لوگوں کو جب لوگوں کو دکھاتے ہیں بڑا اویئرنیس کریٹ کرتے ہیں کہ یہ آپ دیکھیں، ان کی سلائیڈز دیکھیں، ان کی پکچرز دیکھیں، جب لوگ دیکھتے ہیں لوگوں کو تو جو جن کے دل میں رأفہ ہوتی ہے ان کے دل جو ہوتے ہیں وہ اس طرح سے ہو جاتے ہیں کہ دے فیل دا پین۔ تو رأفہ اس قسم کے کمپیشن کو، اس قسم کے رحم کو کہتے ہیں دیٹ کمز فرام اے پلیس کہ آپ جب کسی کا درد محسوس کر سکتے ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ رعوف بالعباد ہیں، کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کے جو بندے جو ہیں جس تکلیف سے گزرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، کہ وہ ان کا ہر چیز جب وہ اللہ تعالیٰ کے لیے نچھاور کر دیتے ہیں، ہر چیز اللہ کے لیے داؤ پہ لگا دیتے ہیں، اور ان کی جو کیفیت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان سے واقف ہے۔ تو واللہ رعوف بالعباد۔ پھر اس کے بعد کیا آیت آتی ہے؟ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یا ایہا الذین، کہ اے ایمان والوں، او یو بلیو، یا ایہا الذین آمنو، آمنو ایمان والے، ٹھیک ہے نا؟ تو یا ایہا الذین پکارا جا رہا ہے کن کو؟ جو ایمان لے کر آئے ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ کس کو پکارا جا رہا ہے؟ مسلمانوں کو پکارا جا رہا ہے۔ ادخلو، کیا؟ داخل ہو جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا ادخلو، داخل ہو جاؤ، فی السلم، اسلام میں۔ سلم کا ورڈ جو ہے اسلام کے لیے بھی ہے اور صلح کے لیے بھی ہے، کہ کسی قسم کی کوئی کانفلکٹ نہ رہے، کہ صلح میں، اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ کافہ، کافہ میں ورڈ، اب آپ بعض اوقات جو ریسیٹیشن جو ہوتی ہے وہ اتنی سبحان اللہ لفظ کے میننگ کو خود بتا رہی ہوتی ہے۔ سو کیفا، کہ کمپلیٹلی تم اسلام میں جو ہے داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور اتباع نہ کرو شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ ولا، واو کیا ہے؟ اور، لا جو ہے نہیں، تتبعوا پیروی کرو، خطوات، خطوات کسے کہتے ہیں؟ فٹ سٹیپس کو، ٹھیک ہے نا؟ یہ ورڈ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں۔ شیطان یعنی شیطان کے فٹ سٹیپس کی پیروی نہ کرو۔ انہو لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا صریح دشمن ہے۔ انا کیا ہے؟ کہ بے شک، ہو جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا، ہو جو ہے کہ وہ، لکم لام تمہارا، کیا کہتے ہیں، واسطے، فور، کم اٹیچ پروناؤن ہو گیا، تمہارے لیے، وہ عدوم، عدوون عداوت کا ورڈ اردو میں بھی ہوتا ہے، عدوم کہ وہ تمہارے جو ہے صریح جو ہے وہ دشمن ہے۔ عدوون تو ہو گیا دشمن، اور مبین کا مطلب کلیئر کٹ انیمی ہے وہ تمہارا، جس میں ایک واضح طور پہ وہ تمہارا انیمی ہے، کسی قسم کے شک میں نہیں رہنا، ٹھیک ہے؟ تو پھر اس کے بعد جو آیت ہے، جو آج کی آخری آیت ہے، فَإِن زَلَلْتُمْ، لیکن، یہ کہ پھر، ان اگر، تم ڈگمگا گئے، زلہ کا مطلب ہوتا ہے کہ سلپ ہونا، زلزلہ کا ورڈ اسی سے ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو زلزلہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہوتا ہے سلپ ہوتا ہے، تو تم، کہ تم ڈگمگا گئے، تم سلپ کر گئے، من بعدی اس کے بعد، ما جاءتکم، ما کہ جو کچھ، جاءت کہ جاءت کیا ہے؟ کہ آئے تمہارے، اور کم جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا، کہ تمہارے پاس آئے، کیا چیز آئے؟ بینات، واضح احکامات،
اگر یعنی تم جو ہے ڈگمگا جاؤ آفٹر کہ تمہارے پاس جو ہے واضح احکامات آ گئے ہیں، فَاعْلَمُوا تو جان جاؤ، سب کے سب جان جاؤ، ان اللہ بے شک اللہ، انا جو ہے بے شک اللہ، عزیز حکیم، اللہ غالب ہے، اللہ غالب ہے اور اللہ حکمت والا ہے۔ تو یہ آج ہماری جو تھی یہ آج کی آیات تھیں جو آج ہم نے تو ابھی میں نے آپ سے ذکر کیا کہ کنٹراسٹ جو ہسٹوریکل ریلیونس میں آپ کو جو بتا رہی تھی، ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ کس کا ذکر کیا گیا، ایک شخص کا ذکر کیا گیا کہ جس کی باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں اور وہ صریح منافق ہے، اور جو وہ دنیا میں جاتا ہے تو وہ فساد پھیلاتا ہے، یعنی اس کے اعمال جو ہیں، جو کہتے ہیں نا ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز، تو اس کے اعمال جو ہیں وہ زیادہ پتا دیتے ہیں اس کے ایمان کا، اس کی دل کی کیفیت کا، نہ کہ اس کی باتیں۔ دوسری پھر اگزامپل دی گئی ایسے شخص کی کہ جو مکمل طور پر جو ہے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے بیچ دیتا ہے، اللہ کی مرضی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ جو ہے وہ بڑا وہ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ رؤوف ہے اپنے بندوں کے ساتھ، اس کو معلوم ہے کہ اس کے بندے جو ہیں کس کشمکش سے گزرتے ہیں، کن مراحل سے گزرتے ہیں۔ تو یہ بھی ہسٹوریکلی کہتے ہیں کہ یہ صہیب رومی جو تھے جب انہوں نے ہجرت کی تھی، یہ ان کے اوپر اپلائی ہوتا، پھر جنرل جو بھی لوگ اس کیٹیگری میں آئیں گے تا قیامت ان کے لیے اپلائی ہوگا۔ تو صہیب رومی جو تھے جب وہ ہجرت کر کے جا رہے تھے اور آپ جو تھے ان کو روک لیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ لوگوں جب ان کو کافروں نے روکا اور کہا کہ ان کو اٹیک کرنے لگے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میں تو اینڈ تک جو ہے تم سے لڑائی کروں گا، اور اگر جو ہے تم مجھے روک سکتے ہو تو تم جانتے ہو کہ میرا جو ہے نشانہ خطا نہیں ہوتا، میرے پاس تیر ہیں اور تلوار ہے، میں تم سے جو ہوں لڑوں گا، لیکن تم کو اگر چاہیے میں تم کو پتا دیتا ہوں کہ میری تمام کی تمام جو دولت ہے، جو جائیداد ہے، وہ مکے میں کدھر ہے، اور میں تمہیں اس کا دیتا ہوں پتا، تم جاؤ جا کے میری جان چھوڑو، اور میں جو ہوں تم کو اپنی تمام دولت جو ہے وہ دیتا ہوں۔ تو وہ بڑے خوش ہو گئے، انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، بتاؤ پتا تمہاری ساری دولت کدھر ہے، اور انہوں نے ان کو چھوڑ دیا، اور جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور یہ واقعہ بیان کیا، تو کیونکہ انہوں نے سب کچھ اپنا لٹا کے گنوا کے وہ ہجرت کر کے آئے تھے، تو کہتے ہیں کہ یہ آیت آئی کہ جس میں ذکر کیا گیا کہ اس شخص کا کہ جس نے سب کچھ اپنا جو ہے اللہ کے نام پہ جو ہے وہ لٹا دیا۔ تو یہ ہسٹوریکل جو ہے کانٹیکسٹ ہے اس آیت کی، لیکن آبویسلی یہ آیتیں جو ہیں یہ بڑی جنرل ہیں، اور قیامت تک جو بھی لوگ ان بریکٹس میں فال کرتے ہیں، چاہے منافقت ہو، چاہے ایمان ہو، چاہے جو ہے اس شخص کا ذکر کیا گیا کہ جو اب سب کچھ اللہ کے راہ میں جو ہے نچھاور کر دیتا ہے، تو تمام لوگوں کے لیے جو ہے وہ خوشخبری ہے۔ بہرحال تو یہ جو ہے ہماری آج کی آیتیں تھیں، اور یہ ان کی ہسٹوریکل ریلیونس تھی۔ اب جو ہے جو بات آج میں کرنے جا رہی ہوں، جو ہماری جو بڑی امپورٹنٹ انٹرسٹنگ بات ہے، وہ اس آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہم حج کی آیتیں آئی تھیں، اور حج کی آیتوں کے بعد جو ہے یہ دو اشخاص کا ذکر آیا، اور پھر اس بات کا ذکر آیا کہ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، اور پھر شیطان کے قدموں پہ مت چلو، اور اگر تم بھٹک گئے جبکہ تمہارے پاس ہدایت آ گئی ہے تو جان جاؤ کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ عزیز ہیں اور حکیم ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو حج کے بعد ایک دم سے یہ ٹاپک کس طرح سے کیوں چینج ہوا؟ تو میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں کہ ہمارے پاس جو ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، حج سے پہلے ہمارے پاس کس کی آیتیں آئی تھی؟ روزے کی آیتیں آئی تھیں۔ پھر اس کے بعد روزے کے آیت کے جو فوراً بعد جو آیت آئی تھی وہ آئی تھی وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ ایک دوسرے کا مال جو ہے وہ ہڑپ نہیں کرو ناجائز طریقے سے، اور نہ تم رشوت جو ہو بڑھاؤ اپنے حکام کی طرف، کہ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ،
اور کہ یہ غلط طریقے کے ساتھ جو ہے مال ہڑپ کرو یا رشوت دو لوگوں کو، اور تم یہ اچھی طرح سے جانتے ہو۔ تو یہ آیتیں آئی تھیں، اور میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک عبادت دی گئی ہے۔ عبادت جو ہوتی ہے وہ اس لیے نہیں دی جاتی کہ بس صرف وہ عبادت ہی ہے، لیکن عبادت کا کوئی مقصد ہوتا ہے زندگی میں، کوئی زندگی میں کوئی ڈسپلن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری زندگی میں لانا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ اس عبادت کی کوئی ایک جسے کہتے ہیں کہ اس کا کوئی پرپس ہوتا ہے۔ تو جب روزے کی آیتیں آئی گئیں تو اس کے بعد جب جیسی روزے کی آیتیں، اتنی زیادہ رولز ہے کہ اس وقت کھاؤ، اس وقت نہیں کھاؤ، اور اس وقت یہ تمام فقہی باتیں جو تھیں وہ تھیں، لیکن اس کے بعد ایک لٹمس ٹیسٹ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو، اب اپنے آپ کو جج کرو، تم اپنے آپ کو پرکھو، تم اس روزے کے آئینے میں کہ جو تم روزے رکھتے رہے ہو، کہ کیا تم نے اپنے نفس کا وہ تزکیہ کیا ہے کہ تم اپنے آپ کو اگر حلال سے روک سکتے تھے، تو کیا تم اپنے آپ کو حلال سے روک سکتے تھے؟ تمہاری اتنی زبردست ٹریننگ ہو گئی ہے، تو حرام سے رکنا تو تمہارے لیے اب آسان ہو جانا چاہیے کہ حرام کو تو تم کے قریب نہیں جاؤ گے، تو لوگوں کا مال نہیں کھاؤ، اور رشوت نہیں کرو پھیلاؤ، اور فسق اور فساد، ان تمام چیزوں سے جو کرپشن جو ہوتا ہے پورا جو معاشرے میں جو پھیلتا ہے، اس سے تم بچو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو تمہاری جو ٹریننگ کی ہے جو تمہارے نفس کی، وہ اس لیے کی گئی کہ تاکہ تمہارا نفس ٹرین ہو سکے، تاکہ تمہارے معاملات جو ہیں اس میں جو ہے نظر آئے کہ یہ بندہ جو ہے تو یہ تو روزہ رکھنے والا بندہ ہے، یہ تو صائم ہے، یہ تو صائمون میں سے ہے، کہ یہ شخص جو ہے یہ روزہ رکھنے والا بندہ ہے۔ تمہارا روزہ جو ہے تمہارے معاملات میں نظر آئے، نہ صرف یہ کہ بس وہ ایک عبادت تھی جو محدود تھی ایک ٹائم زون کے اندر، اور بس خالی تم رمضان کے ہی مسلمان تھے، بس اتنی حد تک جو تھی تمہاری عبادت جو تھی محدود تھی۔ جب رمضان ختم ہوئے تو پھر واپس یو گو بیک ٹو یور بزنس، اور پھر جو نہ آپ کی فطرت پہ کوئی اثر انداز ہوئی، نہ آپ کی خصلت پہ اثر انداز ہوئی، نہ انسان کی کوئی اصلاح ہوئی، نہ ہمارے معاملات درست ہوئے، تو پھر تو خالی بھوکا پیاسا رہنا، اللہ تعالیٰ کو تو ہماری بھوک اور پیاس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ایک جو تھا ایک ٹیسٹ آیا تھا جب روزے کی آیتیں آئی تھی، اور ابھی حج کی آیت آئی۔ اب حج کی آیت آئی تو آفٹر حج کی آیت کی، تو آپ یہ دیکھیں کہ حج کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہمیں بتایا تھا کہ کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ جب تم حج کے لیے احرام جو ہے باندھ لیتے ہو، تو تمہاری کوئی کسی قسم کی لسٹ جو ہوتی ہے، انسان کی جو انٹیمیسی ہوتی ہے، وہ اس طرح کی کوئی ریلیشن شپ تمہاری نہیں ہے۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی تم فسق میں پڑو، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ تم کسی لڑائی جھگڑے میں پڑو۔ یعنی جو ہے کہ لڑائی جھگڑا کرنا جو ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے کہ لڑائی جھگڑا کیا ہوتا ہے، انسان کا کس وجہ سے ہوتا ہے کہ کانفلکٹ جو ہوتی ہے وہ ایک کریٹ ہوتی ہے۔ کانفلکٹ کسی کے ساتھ کریٹ ہوتی ہے کہ اس کی ہمت کیسے ہوئی، کس نے مجھے یہ بات بولی، میرا ایگو تھا، میری انا تھی، تو اب مجھے جو ہے اس کو آگے سے بڑھ کے مجھے اس کو کچھ سنانی ہے بات۔ تو لڑائی جھگڑا جو ہوتا ہے انسان کا جو ہوتا ہے، وہ اس کا ایگو جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس کی ہمت کیسے ہوئی، میں ابھی اس کو میں بتاتی ہوں، اور کہ اس کے یہ مجھ سے آگے جو ہے نا اس کا میں دماغ ٹھیک کرتی ہوں۔ تو اٹ از ناٹ فار دا نیسسریلی کہ آپ حق کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ اپنے نفس کی وجہ سے جو ہوتا ہے انسان جھگڑ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی عبادت انسٹیٹیوٹ کی جس کے اندر جو ہے کہا کہ اس کا تو جو سفر ہے وہ تقویٰ ہے، اللہ کی کانشیسنس ہے، تم کو اپنی اوقات کا احساس دلایا گیا کہ تم کون ہو، تم تمام چیزیں چھوڑ کے، تمام دنیا کی ٹریپنگ چھوڑ کے تمہاری حیثیت ہے کون، کون سے تم فلاں اور فلاں تھے، اور کون سے تمہارے جو تھے آباء و اجداد تھے، اور کون سے تمہارا جو تھی دنیا میں ناموری تھی، اور تمہارا کیا گھر ہے، اور تم کدھر سے آئے ہو، nobody cares۔ یہ جمع غفیر ہے، اس میں تم لوگ جہاں لوگ بہ رہے ہیں وہاں تم بہ رہے ہو۔ تو اس تنکے کی طرح انسان جو ہوتا ہے وہ اس انسانوں کے سمندر میں جو ہوتا ہے بہہ رہا ہوتا ہے، اور انسان سوچتا ہے کہ آج کے دن میری کیا اوقات ہے۔
تو یہ تزکیہ نفس ہے، یہ انسان کو جو ہے بتانا ہے کہ تمہاری حیثیت جو ہے وہ آج وہ ہے کہ تمہارے اعمال جو ہیں وہ تمہیں ڈیفائن کرتے ہیں، تمہارے دل میں جو اللہ کے لیے تقوی ہے وہ تمہیں ڈیفائن کرتا ہے۔ تو انسان کا تزکیہ نفس جو ہے، اب آپ دیکھیں کہ اب جو ہے یہ حج کے جو تھے وہ تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور اگر کوئی تم کو حج میں جو ہے زیادہ سفر لے کر چلنا ہے تو یہ تقوی اللہ کا کی کانشیسنس جو ہے یہ تمہارا زیادہ سفر ہے۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، جو گہری بات سمجھنے والے لوگ ہیں وہ سمجھ جائیں کہ آج تم کو قدم قدم پر جو ہے اللہ کو یاد کرنا ہے کہ تم جو اللہ کے عبد ہو۔ تو یہ تمہاری جو تھی الائنمنٹ تھی۔ تو یہ جو تھا یہ پورا کا پورا جو حج کا جو جرنی ہے، یہ دس اٹس آل اباؤٹ دس۔ اب اس کے بعد جو فوراً آیت آئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے برعکس ایک ایسا شخص ہے جو وَمَن يُعْجِبْكَ، کہ وہ جو ہے کہ اس کی باتیں بڑی زبردست ہیں اور وہ بڑی گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جانتا ہے، لائک کہ وہ اپنے تقوی کی قسمیں کھا رہا ہے کہ، اور یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ جو ہے وہ جانتا ہے، اللہ کو جو ہے وہ بنا رہا ہے، لیکن اللہ اس تعالیٰ نے کہا وہ لیکن کیا چیز ہے جو تمہیں پتا چلے گا، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، وہ سخت جھگڑالو ہے، سخت لڑنے والا ہے، اس کے اندر صبر نہیں ہے۔ صبر جو ہے وہ وہی شخص کر سکتا ہے کہ جس کے دل کے اندر جو ہے تقوی کا جو چراغ ہے وہ روشن ہوگا، وہی صبر کر سکتا ہے۔ جو اپنے رب کو دیکھ رہا ہوگا وہی صبر کر سکتا ہے۔ جو جس کے دل کے اندر جو ہے اس کی انا پرستی کا جو ہے سانپ سر اٹھاتا ہے، تو وہ شخص اللہ تعالیٰ کو سے دور ہو جاتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ میری اس کی ہمت کیسے ہوئی، میں اس کو ڈنک مار کے جو ہے ٹھیک کرتا ہوں، اس کی ہمت کیسے ہوئی، تو وہ لڑائی جھگڑے پر جو ہے وہ اتر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا وہ نہ صرف وہ سخت لڑائی جھگڑا کرتا ہے، بلکہ جب وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، اور وہ فساد پھیلاتا ہے اور وہ جو ہے حرث اور نسل کو جو ہے نقصان پہنچاتا ہے، اور اللہ کو جو ہے وہ فساد پسند نہیں ہے۔ یعنی تو حج جس کا جو حج جو ہے، اب آپ دیکھیے کہ حج کے دو اپوزٹ ریاکشنز جو ہیں ایکچولی جو ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں۔ اگر آپ اس چیز کو سوچیں، جو نیکسٹ جو آیت آئی وہ آئی اس کے اپوزٹ ریاکشن کی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ ایک شخص ایسا ہے لیکن اس کے برعکس، جو ایک شخص ایسا ہے کہ جس نے اپنا نفس ہی جو ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے بیچ ڈالا، جس کا حج جو تھا، جب انسان حج پہ جاتا ہے اور جب دیکھتا ہے کہ ساری دنیا کی جو پیچھے جو ٹریپنگ سی سب چیزیں پیچھے چھوٹ گئیں، اور مجھے احساس کر لینا ہے آج کے دن کہ یہ تو میری زندگی کا سفر یہی ہے، یہی تو میری زندگی کا سفر ہے۔ میں ان تمام چیزوں کے ساتھ، تمام مٹیریلسٹک چیزوں کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوشیٹ کرتا ہوں، اپنے تمام رشتہ داریوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُم، جب سور پھونکا جائے گا تو ان کے آپس کی رشتہ داریاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو اس دن جو ہے انسان تنہے تنہا اپنے جو ہے جو قبر میں جو کفن کی طرح جو ہوگا وہ کپڑے میں جو ہے وہ نکلے گا، نہ اس کے پاس کوئی مال ہے، نہ اس کے پاس کوئی دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا تقوی جو ہے وہ تمہارا زیادہ سفر ہے، اور وہ کھڑا ہے اور وہ سوچ رہا ہے کہ میری حیثیت کیا ہے، کیا میرا پرائس ٹیگ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے سب سے بڑی دولت جو ہے، سب سے بڑی دولت جو ہے وہ دولتیں دنیا کی نہیں ہے، سب سے بڑی دولت تو اللہ کا قرب ہے۔ اگر میں اللہ کا مقرب نہیں ہوں، اگر آج میں اللہ کی آنکھوں میں نہیں ہوں، تو میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میں کچھ بھی تو نہیں ہوں۔ تو یہ شخص کیوں ہر چیز اللہ کے لیے، ہر چیز اپنی جو ہے اللہ کے لیے نچھاور کر دیتا ہے؟ تو آپ یہ سوچیں، کیونکہ اس کو ایک حقیقت کا جو ہے احساس ہو گیا ہے، اس کو احساس ہو گیا ہے آپ کہ نہ صرف کہ تمام رشتہ داریاں چھوٹ جائیں گی، نہ صرف کہ تمام جو ہے رشتے ختم ہو جائیں گے، اور انسان کے پاس نہ پیسہ رہے گا، نہ دولت رہے گی، نہ اسٹیٹس رہے گا، نہ پاور رہے گی، نہ اتھارٹی رہے گی، بلکہ وہ تو دن ایسا ہے
کہ یوم تشہد علیہم السنتہم و ایدیہم و ارجلہم بما کانوا یعملون، کہ اس دن تو زبانیں جو ہیں، جو ہماری جو زبانیں ہیں وہ ہمارے خلاف گواہی دیں گی، اور ہمارے ہاتھ اور پیر جو ہیں وہ ہمارے خلاف گواہی دیں گے، اور ہم ان سے کہیں گے کہ ہمارے ہاتھ بات کر رہے ہیں اور ہمارے پیر بات کر رہے ہیں۔ اور تو اس دن جو ہے، تو انسان کے پاس رہا کیا پھر؟ کیا رہا انسان کے پاس؟ کیا چیز رہی انسان کے پاس؟ نہ اس کے پاس دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے حج کا ایک جو سفر جو کریٹ کیا، تو آپ ساری کی ساری دنیاوی چیزوں کو چھوڑ کر جو ہے اللہ کی راہ میں آ گئے ہیں اور کھڑے ہو گئے ہیں۔ لیکن جب ایکچوئل قیامت کا دن آئے گا، اس دن تو جو ہم اپنے جسموں کو جو اتنا اٹھا کے پھرتے رہتے ہیں، اور میری سکن اور میرے بال اور میری یہ اور میری فلاں، یہ چیزیں بھی ہمارے خلاف ہماری گواہی دے رہی ہوں گی، تو ہمارے پاس رہا کیا؟ ہم کون ہیں پھر؟ کہ ہماری یہ چیزیں بھی ہمارے خلاف گواہی دیں گی، کہ جو ہے کہ تو پتہ یہ چلا کہ یہ انسان کو سوچنا چاہیے، انسان کو سوچنا چاہیے کہ جو ہمارا یہ دل جو ہے، جو اتنی 72 ٹائمز جو ہے ہر منٹ میں جو دھڑک رہا ہے اللہ کے حکم سے، اور یہ پورے ہمارے جسم میں جو خون کی گردش ہوتی ہے، اور جو سانسیں جو بندھی ہوئی ہیں، کتنے آرگنز ہیں، کڈنیز ہیں، لنگز ہیں، لیور ہے، اسپلین ہے، کتنے آرگنز ہیں، ہمارا دماغ ہے، تمام خون کی شریانیں ہیں، تمام چیزیں جو ہیں، یہ پورا کارخانہ جو چل رہا ہے، جو جس کی ہمیں خبر بھی نہیں ہے، کس کو اٹھا کے پھر رہی ہے؟ یہ اللہ کے حکم سے انسان کا پورا کارخانہ چل رہا ہے۔ پورا کا پورا کارخانہ کس لیے چل رہا ہے؟ یہ اللہ کے نام پر، اللہ کے حکم سے چل رہا ہے، یعنی کہ یہ تمام کی تمام جو ہماری جو اپنی جو ذات ہے، وہ اللہ کے آگے اللہ کی عبودیت میں ہے۔ سو یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کیا چیز ہے جس کو تو جس جو تجھ کو تیرے رب سے جو ہے بے خبر کر دیتی ہے؟ کیا نظر نہیں آ رہا کہ یہ دل کس طرح سے دھڑک رہا ہے؟ کیا نظر نہیں آ رہا کہ یہ سانس کس طرح سے آ رہی ہے؟ تو ہر چیز جو ہے وہ تو سبمٹڈ ہی ہے نا اللہ کے آگے۔ تو یہ جو شخص ہے حج پہ، اس کو اس حقیقت کا جب احساس ہوتا ہے، تو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، تو وہ اپنی تمام کی تمام ذات کو جو ہے اللہ کے حوالے کر دیتا ہے کہ ہر چیز تو تیری ہی ہے رب، تیرے پاس سے آئی ہے اور تیرے ہی پاس ہم جا رہے ہیں۔ اور اگر کس قدر میرا رب رحیم ہے، کس قدر وہ رؤوف ہے، وہ جانتا ہے، وہ جانتا ہے ساری تمام باتوں کو، جانتا ہے وہ ایک ایک میری کسے کہتے ہیں کہ ایک ایک میرے ہر چیز سے وہ واقف ہے، ہر چیز اس کی عبودیت میں ہے۔ میں اللہ کے آگے کیا اپنے آگے اپنے رب کے آگے نہیں جھکوں گا؟ میری ہر جسم کا ایک ایک سیل تو میرے رب کی عبادت میں ہی تو ہے۔ تو وہ شخص جس کو اس چیز کا احساس ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اس کے لیے یہ چیز مشکل نہیں ہوتی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ پھر اس کے بعد جو پھر آیت آئی، وہ کیا آئی کہ اور پھر جو تو میں سورۃ النور کی میں آپ کو یہ آیت پڑھ کے بتا رہی تھی کہ اس دن جو ہے انسان کے ہاتھ پیر سب چیزیں جو ہے گواہی دیں گی اس کے خلاف، اور اس دن اللہ تعالیٰ پورا پورا بدلہ انسان کو عطا کریں گے، اور وہ جان جائے گا انسان کہ یہ حق المبین ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ حق المبین ہے۔ سب سے جو بڑی جو حقیقت ہے وہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس دن احساس ہوگا۔ تو حج کا جو سفر ہے، جو ہم نے پڑھا تھا کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، کہ جان جاؤ اللہ کا تقوی اختیار کر لو، اور جان جاؤ کہ تم نے اللہ کے پاس ہی گیدر ہونا ہے۔ تو یہ جو حج کی جو روح ہے، جو حج کی جو سب سے بڑی حقیقت ہے، وہ اس شخص کے اوپر آشکارا ہو جاتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، جبکہ دوسرا شخص جو اس سے پہلے اس کے برعکس جو بتایا گیا، اس وہ جو ہے وہ بول رہا ہے
کہ نہیں نہیں اللہ تو گواہ ہے، وہ اب بڑی باتوں میں اور چیزوں میں ہے، لیکن اس کے اعمال جو ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ کہ اس کا جو ایگو ہے وہ ابھی بھی سر چڑھ کے جو ہے وہ بولتا ہے، اور تم دیکھو گے کہ وہ سب سے بڑا لڑنے جھگڑنے والا ہے۔ تو یہ سبحان اللہ جس طرح سے روزے کی آیت آئی اور اس کے بعد جو ٹیسٹ بتایا گیا، تو اب جو ہے حج کی آیتیں آئیں اور اس کے بعد بتایا گیا کہ تم دیکھو تم اپنے آپ کو کدھر پاتے ہو۔ پھر اس کے بعد جو آیت آئی، اب جو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ایمان والو تم سب کے سب جو ہے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اب اس آیت کی جو ہے دو طریقے سے گرامیٹیکلی جو ہے وہ تفسیر کی جاتی ہے، تو کیونکہ گرامر کی کلاس اگین نہیں ہے، لیکن میں آسان ترین طریقے سے آپ لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتی ہوں کہ کہا یہ کہ تو جو ورڈ ہے ادخلوا فی السلم کافہ، تو کہ کیا اس کے دو طرح کی میننگ ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ تم پورے کے پورے جو ہو اسلام میں داخل ہو جاؤ، تم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا کہ تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی اپنی جان سے، نہ صرف کہ تم آپ کو پتہ ہے کہ انسان جو ہے ایک روح ہے اور ایک جو جسے ہم اسپرچول ڈائمینشن کہتے ہیں، اور ایک جو ہے وہ فقہی سائیڈ ہے ہمارے ریلیجن کی، رائٹ؟ اور ہم نے یہ آیتیں کئی دفعہ پہلے بھی ڈسکس کی کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اس طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ، اس طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ، یعنی لیکن نیکی یہ ہے کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تو ہر عبادت کی ایک روح ہوتی ہے، اور تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہ صرف کہ تم سجدے میں جب جھکو تو صرف سر تم جھکا رہے ہو، یا کو خالی تم جب روزہ رکھ رہے ہو تو خالی کھانے پینے سے پرہیز کر رہے ہو، یا پھر تم حج پہ جا رہے ہو تو کہ صرف بھائی مجھے یہ کرنا ہے، اچھا جلدی جلدی مجھے بتا اچھا کتنے طواف کرنے ہیں، کیا کرنا ہے، ادھر سے نکلنا ہے، اوکے ختم ہو گیا میرا حج، بہت ہی رش تھا بڑی، بس ہو گیا ختم۔ لیکن اپنے آپ کو تو تم لے کر گئے، اپنے جسم کو تو تم لے کر گئے، اور تم نے جلدی جلدی تمام جو ہے وہ کر لیے، نماز میں کھڑے تو ہو گئے، لیکن کیا تمہاری روح بھی جو تھی وہ سجدے میں تھی کہ نہیں تھی؟ کیا تم پورے اپنے دل سے اور اپنی روح سے اور اپنے قلب سے جو ہے اللہ کی عبادت میں داخل ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے؟ تو ادخلو فی السلم یعنی ادخلو فی السلم کے مکمل طور پہ اپنے جسم کے ساتھ، اپنی روح کے ساتھ، اپنے دل کے ساتھ، اپنے ذہن کے ساتھ جو ہے مکمل طور پر جو ہے اللہ کے دین میں تم جو ہے داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ تمہاری عبادت جو ہے وہ خالی ایک خالی عمارت کی طرح ہے، لیکن اس کی کوئی فاؤنڈیشن جو ہے وہ ہے ہی نہیں، یا پھر جو ہے کہ خالی انسان بولے کہ نہیں میں تو بہت بڑا اللہ تعالیٰ کو ماننے والا ہوں اور میں بہت اسپرچولی الائیو ہوں، لیکن جب کوئی عبادت کا ٹائم ہی، نماز پڑھنے کی ضرورت کیا ہے، مجھے کوئی احکامات فالو کرنے کی ضرورت کیا ہے، اصل چیز تو دل کے اندر ہوتی ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پورے کے پورے طریقے سے جو ہے تم داخل ہو جاؤ۔ ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسری ایکسپلینیشن کیا ہے کہ فی السلم کافہ کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی اسلام کو آپ ایسا سوچیں کہ اسلام کے تمام احکامات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ایسا نہیں کرو کہ کتاب کے ایک حصے کو مانو اور دوسرے کو جو ہے، جو چیز میں انسان کی جو ہے نفس جو ہے وہ راضی ہوتا ہے تو انسان بس وہ فالو کرے، اور جہاں جو ہے انسان کا نفس نہیں راضی ہوتا ہے تو اس چیز کو جو ہے وہ ہم جو ہے چھوڑ دیں۔ تو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ٹھیک ہے؟ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اور شیطان کے قدموں پہ نہ چلو۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ وہ تمہارا صریح جو ہے وہ دشمن ہے۔ تو یہ شیطان کے قدم کیا ہوتے ہیں؟ شیطان کے قدم کس طریقے سے انسان کو جو ہے لے کر جو وہ ہے، اب یہ دیکھیں آپ، یہ بھی جو ہے سورۃ النور کی آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان کہ تم شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرو، وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اور جو کرے گا فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکر تو وہ جو ہے حکم دیتا ہے فحش چیزوں کا اور منکر چیزوں کا۔ منکر چیزیں ایسی کہ جو اللہ کو ناپسند ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایول ڈیڈز۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ
اگر اللہ کی رحمت اور فضل نہ ہو، ما زکا منکم من احد ابدا، تو تم میں سے کوئی بھی جو ہے وہ تزکیہ حاصل نہ کر سکے، کوئی بھی جو ہے سنگل پرسن جو ہے تم میں سے جو ہے وہ تزکیہ حاصل نہ کر سکے، پیورٹی حاصل نہ کر سکے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہیں جس کو چاہتے ہیں وہ پیوریفائی کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں تزکیہ نفس عطا کرتے ہیں۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سننے والے بھی ہیں اور وہ جاننے والے بھی ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ خطوات شیطان جو ہیں اس میں ڈیفائن کیے گئے ہیں، اور اگر آپ اس آیت پہ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کہ دو ڈیفرنٹ اللہ تعالیٰ نے اپوزٹ کنٹراڈکٹری جو ہے بتائے ہیں طریقے، کہ جو خطوات شیطان کی پہلی چیز بڑی آبویس ہے کہ شیطان جو ہے وہ فحش چیزوں کا اور جو چیزیں منکر ہیں، کہ جو چیزیں ناپسندیدہ ہیں، جو گناہ ہے، ان کا حکم دیتا ہے، وہ برائی کی طرف لے کر جاتا ہے، یعنی انسان کو جو ہے وہ نیکی کی طرف آنے ہی نہیں دیتا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو ظاہری بات ہے کہ وہ خطوات شیطان ہو گیا کہ برائی کی طرف انسان چلتا ہوا چلا جائے اور حرام چیزوں کی طرف، اور حرام چیزوں کے دروازے کھل جائیں اور انسان جو ہے ان چیزوں کا رخ کر لے۔ تو یہ تو خطوات شیطان ہو گیا کہ آج تھوڑا حرام کیا، پھر زیادہ حرام کیا، پھر انسان جو ہے بالکل ہی دلدل میں جو ہوتا ہے حرام کے پھنس جاتا ہے۔ دوسری چیز جو لیکن اس کے بعد بتائی گئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کا اگر فضل تم پر نہ ہو اور رحمت نہ ہو، ما زکا من انکم من احد ان ابدا، کہ تم میں سے کوئی ایک بھی جو ہے وہ تزکیہ حاصل نہ کر سکے۔ تو یہ شیطان کے خطوات میں یہ کہاں سے آ گئی؟ کیونکہ شیطان جو ہے وہ ڈفرنٹ طریقوں سے آتا ہے، وہ لیفٹ سے بھی آتا ہے، وہ رائٹ سے بھی آتا ہے۔ لیفٹ سے آئے گا تو وہ آپ کو برائی کی طرف کھینچ کر لے کر جائے گا، جب رائٹ سے آتا ہے تو آپ کی نیکی کے دروازے کی طرف سے آتا ہے۔ اب آپ نے حج کر لیا، ہم نے عمرے کر لیے، ہم نے عبادتیں کر لی، ہم نے تراویح پڑھ لی، ہم نے تہجد پڑھ لی، اب شیطان جو آتا ہے وہ آ کے ہمارے سر کے اوپر جو ہے وہ تاج رکھتا ہے کہ تم تو بڑے پاک باز ہو۔ اب انسان میں جو ہے اپنی جسے کہتے ہیں عجب، اپنی ہی خود جو ہے اپنے انسان خود اپنا فیوریٹ بن جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے کہ اس کو اس ایک نئی جسے کہتے ہیں کہ ایک نئے طریقے سے انسان کی انا جو ہوتی ہے وہ سر اٹھاتی ہے، اور اس کے انسان کے ایگو کے اوپر ایک نیا تاج پہناتا ہے، وہ تزکیہ کا تاج پہناتا ہے۔ تم تو اب دودھ کے دھلے ہو گئے، تم نے کیا حج کیا، میں ادھر گئی، یہ ہوا وہ ہوا اور فلانا ہوا اور یہ ہو گیا، پھر اس کے بعد میں نے ایسی عبادت کی، میں نے یہ کیا۔ انسان کے اندر جو ہے اپنی تزکیہ کا جو ہے وہ غلط فہمیاں جو ہوتی ہیں کہ ہم ایسا حج کر رہے تھے، دوسرے لوگ تو پتہ نہیں کیا کر رہے تھے، ان کو دیکھ کر ہم ہنس رہے تھے۔ اگر ہم ہنس رہے تھے کسی کے کھڑے ہو کر کسی کی عبادت پہ، ہماری عبادت کہاں گئی؟ ہماری عبادت کہاں گئی کہ ہم دوسروں پہ کھڑے ہو کر ہنس رہے تھے کہ دیکھو یہ کس طرح کی عبادت کر رہے تھے، یہ تو کس طریقے سے قرآن پڑھ رہے تھے، یہ کس طریقے سے یہ کر رہے تھے۔ دوسروں کو لک ڈاؤن کرنا انسان جو ہے وہ شروع کر دے تو جو آپ کی جو انکساری تھی، جو عاجزی تھی، وہ تو سب کھڑکی کے باہر گئی نا۔ تو تو یہ دوسرے طریقے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کا اگر فضل تمہارے اوپر نہ ہو، اللہ کی رحمت نہ ہو، تم میں سے کوئی ایک شخص بھی جو ہے یہ تزکیہ نفس کا جو ہے دعویٰ نہیں کر سکتا، نہ اس کو نصیب ہو سکتا ہے۔ لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے وہ اس کو تزکیہ عطا کرتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے وہ تزکیہ اس کو جو ہے وہ عطا کرتا ہے۔ اور واللہ سمیع علیم، وہ گنہگار کو چاہے، سب سے بڑے گنہگار کو چاہے اور وہ بٹھا کر اس کو اللہ تعالیٰ اس کو تزکیہ نفس عطا کر سکتا ہے، اور سب بہت بڑے نیکی کرنے والے اور پرہیزگار کو کہ جو اپنے غرور میں اور اپنی انہی اس میں مبتلا ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کہہ سکتے ہیں تم جاؤ، تم ابلیس نے بھی بہت عبادتیں کی تھی۔ تو یہ شیطان کے خطوات ہیں، ٹھیک ہے؟ تو حج پہ یہ جانے کے بعد تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم جاؤ تو مکمل طور پر اللہ کی اس میں داخل ہو جاؤ، اللہ کی آج جان جاؤ کہ تم کچھ نہیں ہو سوائے اس کے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہو،
اللہ کی ذات اتنی بڑی ہے، اللہ کی طرف جانے کا سفر ایسا ہے کہ انسان کی جب نظر اپنے رب کی طرف ہوتی ہے تو انسان کہتا ہے کہ سوائے یہ کہ رب مجھ پہ رحم کر دے اور مجھے معاف کر دے اور میرے لیے رستہ کھول دے اپنے پاس آنے کا، میرے پاس کوئی ذریعہ موجود نہیں ہے، میرے پاس کوئی ذریعہ موجود نہیں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے پاس از جو ہوں جا سکوں۔ لیکن اللہ رؤوف بالعباد ہے، وہ جانتا ہے جب اس کے بندے کا جو دل ہوتا ہے اس کے لیے جھک جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو آپ کو میں تو ہمیں جو ہے اگین گوئنگ بیک ٹو دا دعا جو ہمیں حج میں جو سکھائی گئی وہ کیا دعا تھی کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، کہ جو شخص بھی جو ہمیں جو دعا سکھائی گئی حج کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی جو ہے آپ بھلائی عطا کیجئے اور آخرت میں بھی جو ہے آپ بھلائی عطا کیجئے اور جو ہے آگ کے عذاب سے ہم کو بچا لیجئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ میرے خیال سے ہے کہ میں نے شاید کہ امام احمد جو ہیں وہ رپورٹ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس جاتے ہیں جو کہ بالکل ہی بیمار ہو گیا تھا اور اتنا کہ جیسے کوئی چڑیا کی طرح جو ہے اس کا جسم ہو گیا تھا کہ تو اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اللہ سے دعا were you asking or supplicating to Allah about something؟ تو اس شخص نے کہا کہ مطلب اس کا جو تھا اللہ کے لیے جو خوف تھا، جو آخرت کا خوف تھا، وہ اس قدر اس کا وہ بڑھ گیا تھا کہ اس نے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اگر میرے لیے کوئی جو ہے وہ سزا ہے اور پنشمنٹ ہے اور جو میرے گناہوں کی جو سزا ہے مجھے دنیا میں ہی عطا کر دیجیے۔ مطلب یہ آپ سوچئے کہ یہ کس طرح کے لوگ تھے، ان کا آخرت کے اوپر کیسا ایمان تھا اور کس قدر وہ ایسا ایمان تھا کہ وہ اس طرح کی بات کر جاتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ٹوکا اور کہا کہ تم بہتر ہوگا کہ تم یہ دعا کرو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں بھی جو آپ جو ہے وہ بہتری عطا کیجیے اور آخرت میں بھی آپ بہتری عطا کیجیے، کیونکہ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، اللہ کی ذات بہت رحیم ہے۔ تم اپنے اوپر اتنا بار نہیں ڈالو جو تم اٹھا نہیں سکتے، تم اتنی بڑی بات نہیں کرو کہ یا اللہ مجھے میری جو پنشمنٹ ہے مجھے دنیا میں دے دے، اور اس چیز نے اس کو ختم کر دیا تھا۔ لیکن یہ جو ہے یہ ایسی ایگزامپلز ہیں جو ہماری سمجھ سے جو ہے سوچ سے باہر ہیں۔ تو اسی لیے جو حج میں ہم کو جو دعا سکھائی گئی، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں جو سکھائی گئی کہ ہم دنیا کے لیے بھی خیر مانگتے ہیں اور وہ ایسی خیر جو واقعی میں جینیونلی خیر ہو۔ اور کسی اسکالر نے کہا کہ وہ خیر جو ہے وہ کیا خیر ہے کہ وہ دل، لوگوں نے اس چیز کو بھی ڈیفائن کیا ہے کہ لوگوں نے اس چیز کو بھی کیا ڈیفائن کیا ہے کہ whoever is gifted with a grateful heart، کہ جس کا دل ایسا ہو کہ جو اللہ کے لیے شکر گزار ہو اور اس کی زبان ایسی ہو کہ وہ اللہ کو یاد کرتی ہو اور اس کا جسم ایسا ہو جو اس اللہ کے نام پہ صبر کرتا ہو، تو دیٹ از دا حسنہ ان دس دنیا۔ اور یہ جو ہے کسی نے کہا کہ اصل حسنہ جو ہے وہ کیا ہے کہ ایسا دل جو اللہ کے آگے جھکتا ہو، ایسی زبان جو اللہ کو یاد کرتی ہو اور ایسی انسان کی ذات جو اللہ کے لیے صبر کرتی ہو۔ تو یہ جو ہے یہ اس نے کہا کہ بتایا کہ یہ اصل میں جو ہے حسنہ ہے اس دنیا کے اندر۔ یعنی دنیا میں جو حسنہ ہے وہ کیا ہے کہ ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نعمتیں ہمیں عطا کریں، اپنی رحمتیں عطا کریں، اور آپ کے لیے سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی ہر نعمت اور رحمت سے آپ لوگوں کو سرفراز کرے، لیکن ہر چیز جو ہے وہ اللہ سے کا قرب عطا کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف لے کر جائے تاکہ وہ واقعتاً حسنہ ہے، وہ واقعتاً خوبصورت ہے۔ ہر چیز جو ہے وہ اللہ سے جوڑے، ہر نعمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے ہمارے ایمان کو تقویت دے، نہ کہ کوئی ایسی ہو کہ ہمیں دنیا کے دھوکے میں غرق کرے۔ تو وہ دنیا کی حسنہ ہے اور وہ آخرت جو ہے کے لیے بھی وہ حسنات ہے، اور پھر ایونچولی اللہ تعالیٰ سے جو سب سے بڑا جو ہے عذاب جو ہے وہ عذاب النار، اس سے ہم بچ سکیں۔ تو جو شخص جو ہے یہ دعا جو ہے یہ بڑی کمپریہنسو دعا ہے اور اس دعا کی ایک ریالٹی ہے۔ تو حج کے سفر کے ساتھ
جو ہے اس کی ریالٹی یہ کہ اللہ تعالیٰ کہ ہم کو چاہتے ہیں کہ ہم یہ بیلنس جو ہے اس کو جان سکیں کہ دنیا میں یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے کہ سفرنگ ان کی وہ کرے، لیکن انسان جانے تو صحیح کہ وہ ہے کون، کدھر سے آیا ہے اور وہ کدھر جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر انشاءاللہ تعالی ہم اپنا گفتگو کا سلسلہ جو ہے ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا کرے اور ہر عذاب سے دنیا میں بھی اور آخرت میں محفوظ رکھے، اور ہمیشہ جو ہے آسانی کی طرف لے کر جائے، اور اللہ تعالیٰ کو جو ہے جنت الفردوس کے دروازے جو ہیں ہم سب کے لیے منتظر ہوں آخرت میں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہاں پر انشاءاللہ تعالیٰ ہم سلسلہ جو ہے ختم کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔